تذکرہ کیا ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس امت سے پہلے سحری کا جو کھانا ہے یہ کسی امت کے لیے نہ جائز تھا اور نہ ہی سنت تھا، اور اس امت کے لیے سحری کھانے کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی اس بات میں ترغیب بھی ہے، اور سحری کھانا باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اصول بیان کیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے رہو اور پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، حتیٰ کہ بالکل تمہارے سامنے واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے، من الفجر یعنی صبح صادق سے، ثم اتم الصیام الی اللیل، وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے صبح صادق سے، پھر اس کو آپ نے مکمل اور تام کرنا ہے رات تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ جو یتبینہ کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے ایک لقمہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر یقین نہیں صبح صادق ہونے کا تو وہم کے اندر بھی نہیں پڑ جانا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کو کھانے کی اور پینے کی اجازت ہے۔ جو لوگ وہ صبح صادق کو اور صبح کاذب کو خود جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ماحول بھی اسی طرح کا ہے، تو وہ تو خود اس بات کو دیکھیں، اور انہیں یقین آ گیا ہے کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کھانا پینا روزے دار کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے حلال تھا۔ جو خود نہیں جانتا ہے یا جانتا تو ہے لیکن آسمان پہ بادل ہیں، موسم خراب ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کر سکتا، تو پھر جو دوسرے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے بھی جب انسان کو یقین ہو گیا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، میری گھڑی بھی ٹھیک ہے، یہ نقشہ بھی ٹھیک ہے، اور اسے یہ یقین آ گیا ہے کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد قطعاً کھانا حلال نہیں ہے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، ہم نے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا ہے، وقت کو دیکھنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ملک اسلام میں اذان کو معیار سمجھا جاتا ہے، اور خصوصیت سے رمضان المبارک میں علماء اور مؤذنین جو ہیں صبح کی اذان عین ٹائم پہ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو، جلدی بھی نہ دے دی جائے اور لیٹ بھی نہ کر دی جائے، اللہ ماشاء اللہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھانا، چونکہ حضرت بلال جو ہیں وہ رات سے اذان دیتے ہیں، بلال کی اذان کے بعد آپ کھاتے پیتے رہا کریں حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں، اس لیے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں وہ ٹھیک صبح صادق کے وقت اذان دیتے ہیں،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین سے کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اذان کے دوران کھانا جائز ہے اور لوگ کھاتے رہتے ہیں، یا اذان ہو بھی جائے تب بھی اس میں سے گنجائش بنا لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ہے نا کہ بلال کی اذان سے دھوکہ نہ کھانا، کھاتے رہنا حتیٰ کہ دوسری اذان ہو، عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو پھر جا کر سٹاپ کرنا ہے، ورنہ لگے رہنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اذان جو دوسری عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا، وہ بھی تو تذکرہ رسول اللہ نے کیا ہے کہ جب ان کی اذان ہو جائے، اور آگے آپ نے علت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ٹھیک صبح صادق پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور بلال کی اذان چونکہ صبح صادق سے پہلے ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ وہ علت دیکھو، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یقین ہو جائے صبح صادق کا تو پھر کھانا اور پینا حلال نہیں ہے، یقین جب تک نہیں تو پھر کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔ یہ دو اذانیں کیا ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے، جو ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو لے کر آئے ہیں، وہ اس لیے اذان دے دیا کرتے تھے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ اب وہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی گھر جاؤ اور سحری کرو۔ گویا کہ بلال کی اذان ہے، وہ جو نماز سحری کی تہجد کی پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ، ان کو روکنے کے لیے ہوتی تھی اور کھانے کی اجازت کے لیے ہوتی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان کے بعد آپ کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان دے دینا پھر آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں وہ نابینا صحابی تھے، اور وہ خود نہیں اذان دیتے تھے جب تک کہ دوسرے صحابہ انہیں کہتے نہیں تھے، اور پھر انہیں پکڑ کر وہ جو اونچی جگہ بنی ہوئی تھی چبوترا سا جس کے اوپر جا کر اذان دی جاتی تھی، انہیں پکڑ کر لے جاتے۔ نابینا آدمی جو تھا تو اب 2-4 آدمیوں کے مشورے سے یہ طے ہوتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی ہے، اب تیقن اور یقین ہے۔ بلال کی آخر عمر کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں، بلال کی آنکھوں میں وہ جو ہم اپنی زبان میں تو اسے رتوندہ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں، کہ رات کو صحیح نظر نہیں آتا، رتانہ، اور دن کو نظر آتا ہے، وہ آخر میں ان کو بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس وجہ سے ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلال کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ میں مؤذن رسول ہوں صلی اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفر اور حضر کے مؤذن تھے، اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں تو میرے علاوہ اور کوئی اذان نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سفر کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہیں قضاء حاجت پہ چلے گئے اور وہ دیر سے آئے، تو اذان ایک اور صحابی نے دے دی۔ سفر میں بلال بھی موجود تھے لیکن اذان ایک اور آدمی نے دے دی ہے جو کہ لیٹ ہو رہے تھے۔ اب بلال اپنی پوری پہلی پوزیشن کے مطابق آئے اور پہلی صف پہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تکبیر کہنے لگے کہ یہاں تو میری حکومت ہے، روزانہ میں ہی دیتا ہوں، لہذا اب بھی میرا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو روک دیا ہے، من اذن فہو یقیم، بلال جس نے اذان دی ہے اقامت کہنے کا حق بھی اسی کو ہے۔ آپ اگرچہ میرے مؤذن ہیں لیکن آج آپ نے اذان نہیں دی ہے تو آپ کو اقامت کہنے کی اجازت نہیں، وہ اجازت دے گا تو آپ دے سکتے ہیں، ورنہ وہ پہلے والی حکومت اب آج آپ کی نہیں رہی ہے۔ کئی مسجدوں کے اندر باب حکومت بنا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اقامت تو میرا حق ہے، کہاں لکھا ہوا تیرا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان
فرمایا ہوا قول اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ جو اذان دے اقامت کہنے کا حق اسی کو ہے۔ ہاں وہ دوسری کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر دوسرے کے لیے اقامت کہنی جائز ہے۔ البتہ مؤذن کے علاوہ امام کو یہ حق ہے کہ وہ مؤذن کے علاوہ کسی اور کو بھی اگر کہہ دے کہ آپ اقامت کہیں تو پھر مؤذن کو ناراض ہونے کی ضرورت، چونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے ثابت ہے۔ جب پہلی مرتبہ اذان آئی تھی نا مدینہ منورہ میں، تو جس صحابی کو خواب آیا تھا وہ صحابی اور تھے، اور آپ نے فرمایا اس کو کہ آپ بلال کو اذان سکھائیں، بلال اذان دے گا، آپ اس کو بتلاتے جائیں اور بلال اذان دیتا جائے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلی جو اذان شریعت میں تھی وہ سب سے پہلی اذان کس نے دی ہے؟ حضرت بلال نے دی ہے۔ اب جس کو خواب آیا تھا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک شرف تھا، ایک مقام تھا، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ اگر شرف میں حاصل کرتا کہ چونکہ خواب مجھے آیا تو اذان بھی مجھے دینی چاہیے تھی۔ تو بلال پھر کھڑے ہوئے نا اقامت کے لیے، تو اس دن آپ نے فرمایا بلال آج پھر اس نو فضیلت لے لین دے، ہاں جی اس کو جو خواب آیا بیچارے کو تو کچھ کام کو اس کو بھی کرنے دے۔ آپ نے اس دن بلال کو فرمایا کہ اس کو اقامت کہنے دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ اگر مؤذن کے علاوہ کسی اور کو اجازت دے دیتا ہے تو اس کو اختیار کو سن دے پہ ہو تو خیر امامہ دے اختیار سمجھ دی کوئی نہیں نا۔ جب رمضان چڑھ جانا نا، لو جی مشورہ کرو جی کون حافظ آئے جی، امام سے نہیں پوچھنا ہے، آپس میں چودر نے مشورہ کرنا ہے۔ خیر نکل گئی چودر، ختم ہو گئی ہے۔ چودر نے مشورہ کرنا ہے کہ کس نے آنا ہے، مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان میں عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب کو تراویح کا امام مقرر کیا تھا یا چودھریوں نے کیا تھا؟ اس دن کون امام تھا مسجد نبوی کا؟ حضرت عمر تھے۔ کون تھے بولو سارے، اور ناراض ہو گئے ہو؟ حضرت عمر امام تھے مسجد نبوی کے، اور امام کا جی حق ہے، یہ منصب ہے کہ وہ اپنے مصلی پہ کسی دوسرے کو جو مناسب سمجھتا اس کو کھڑا کر دے۔ پتہ ہوتا نہیں ہے، دو چار سوریں سن لی ہیں اور کسی کو پکڑ کر اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ اس معاملے کو امام ہی سمجھتا ہے۔ حضرت عمر ہی سمجھتے تھے کہ سارے صحابہ میں اس تراویح کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق کون رکھتا ہے؟ جو حقدار تھا اسی کو حضرت عمر نے کھڑا کیا ہے۔ وہ کون تھے؟ تراویح کے پہلے امام کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب۔ یہ تاریخی باتیں بھی ہیں۔ اور اسلام میں سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے رضی اللہ عنہ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ جو تھے نا، نبی علیہ السلام کے یہ سفر اور حضر کے مؤذن تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کی جو اذان ہوتی تھی، آپ نے وہ حدیث سن لی ہے، کس لیے ہوتی تھی؟ کہ جو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اب بس کر دیں۔ وہ کیا کر دیں؟ اور ہمارے کچھ بھائی نے سمجھ لیا ہے کہ بلال کی اذان تہجد پڑھنے کے لیے ہوتی تھی، پڑھنے کے لیے نہیں، روکنے کے لیے ہوتی تھی۔ تہجد پڑھنے کے لیے نہیں، تہجد روکنے کے لیے۔ اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ صحابہ اکرام رمضان میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رمضان مبارک میں جو خاص عبادت رمضان کی تراویح یہ علیحدہ ہے، اور تہجد کی نماز سارا سال ہے بشمول رمضان کی یہ علیحدہ نماز ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام رمضان میں تراویح بھی پڑھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح کو معمول بہا بنایا ہے صحابہ اکرام کے مشورے سے، خصوصیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے مجھ سے مشورہ کیا ہے کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو جمع کر نہ دیں، یہ بہتر نہیں، اچھا کام نہیں ہے۔
چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع کے اوپر 2-3 دن ایک امام کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، یعنی خود امام بنے تھے، تو اس کی اصل موجود ہے۔ اور دوسرے دیگر صحابہ سے بھی کچھ مشورہ کیا ہے اور سب نے اس کو مستحسن سمجھا ہے، اچھا سمجھا ہے۔ تب فاروق اعظم نے صحابہ کے مشورے سے جو علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ رہے تھے سب صحابہ کو ایک قاری کے پیچھے کیا کر دیا ہے؟ سارے بولو، جمع کر دیا۔ اور کتنی تراویحوں پر؟ 8 پر 8 پر کیا ہے نا۔ ہوں سارے چپ کر کے بھی پڑھنی پڑنی نے تے پڑھنی پڑنی نے 20 پہ جمع کیا ہے، 20 پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کو ایک قاری کے پیچھے 20 تراویح پہ جمع کیا ہے، 8 پہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن بعد پھر ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے۔ وہ تو ایک دن ایسا تھا نا، لوگ علیحدہ پڑھ رہے تھے، کچھ وقت گزر گیا ہوگا اور اچانک ہی وہ تو مشورہ تو کچھ صحابہ سے کیا نا، خاص صحابہ سے، لیکن جب آپ نے جمع کرنے ایک قاری کو پر تو جتنے بھی صحابہ اس زمانے میں موجود تھے کسی ایک نے بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس عمل پہ اعتراض نہیں کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ یہ جو کام ہم نے کیا یہ اچھا کیا ہے۔ جماعت کے ساتھ تراویح کا پڑھنا اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ اچھا کام کیا ہے، یہ غلط کام نہیں ہے۔ 1-2 دن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے نا ان کے ساتھ ایک شاگرد بھی ہیں، انہیں دیکھ کر نا صحابہ کو ایک امام کے پیچھے بڑا خوبصورت منظر تھا مسجد نبوی کا، اور بہترین آواز میں قاری پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، ہے تو کام ایک گنا نئے طریقے کا لیکن ہے بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، دل نشیں، مجھے خوش کر دیا تم نے۔ اور اگلی بات جو فاروق اعظم نے کہی نا وہ میں آپ کو کہنے لگا ہوں۔ آپ فرمایا واللتی تنومون، وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو، ہِیَ خیر، وہ بہت افضل ہے اس نماز سے جس کو تم اب پڑھ رہے ہو۔ کون سی پڑھ رہے تھے؟ اور سو کس سے جاتے ہیں؟ بس سو کس سے جاتے تھے؟ تم ہی بولنا۔ تہجد سے۔ سو کس سے جاتے تھے؟ ہاں غلط سیدھی کر، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری، میں اس کی کوئی تیاری نہیں کر کے آیا، وہ تو ویسے میرے آگے بات آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نماز سے تم سو گئے ہو نا، سو جاتے ہو، سو گئے ہو نہیں سو جاتے ہو، وہ افضل ہے اس نماز سے جس کو تم اب پڑھ رہے ہو۔ فاروق اعظم نے بتلا دیا کہ تراویح علیحدہ نماز ہے، تہجد علیحدہ نماز ہے۔ یہ میرا کوئی بیان کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، نہ امام مالک کا ہے، نہ امام احمد کا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ یہ جو روایات کے اندر تطبیق دی ہے خود فاروق اعظم نے دی ہے، جنہوں نے ایک قاری کے اوپر امت کو تراویح میں جمع کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نہیں، اور تہجد پڑھا کرو۔ وہ نماز اس نماز سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ غیر رمضان میں جو تہجد ہوتا ہے رمضان میں وہی تراویح بن جاتی ہے، اس بات کی سمجھ فاروق اعظم کو نہیں آئی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں تہجد علیحدہ ہے اور تراویح علیحدہ ہے۔ چلو خیر سے، بہت میں آگے نکل گیا ہوں، پیچھے واپس پلٹیں۔ اللہ کہتے ہیں حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھانے پینے کی اجازت ہے حتیٰ کہ تمہارے سامنے سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کے وقت میں، صبح صادق کے وقت بالکل واضح ہو جائے، اس وقت تک آپ کو کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔ محض شک اور شبہ کی بنا پہ کھانے سے رکنا نہیں، لیکن جب یقین ہو جائے کہ صبح صادق آ گئی ہے پھر کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے، مسئلہ یہ سن لیں، کسی نے شک اور شبہ کی بنا پہ یہ کھانا کھا لیا ہے، بعد میں قرائن سے یا کسی کے بتلانے اسے پتہ چلا ہے کہ میں نے صبح صادق کے بعد کھایا تھا اور سارا دن میں نے یوں ہی گزار دیا روزے کی حالت میں، اس کا وہ روزہ کوئی نہیں ہوا، اس کا وہ روزہ
البتہ یہ بات ہے چونکہ شک کی وجہ سے نے کھایا تھا، وہ گناہگار بھی نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہوا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کھاتا رہا، یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو گئی ہے اور جان بوجھ کے کھاتا رہا ہے، گناہگار بھی ہے، روزہ بھی کوئی نہیں ہوا، قضا بھی کرنی پڑے گی۔ گناہگار بھی نہیں ہوا، گناہگار بھی ہے، روزہ بھی نہیں ہوا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اس کی مثال، پہلے مسئلے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتہ یہی چلا ہے 29 شعبان ہم نے سمجھی ہے کہ ابھی رمضان کا چاند نہیں چڑھا ہے، اور بعد میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ رمضان، پہلی جو رمضان جس کو ہم نے 30 شعبان سمجھا تھا نا، وہ رمضان کی پہلی تھی۔ بعد میں یہ بات کا پتہ چلا ہے اب سارے لوگوں کا روزہ تو رہ گیا ہے لیکن کوئی بندہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کر ہم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس روزے کی قضا لازم ہے، اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اس کا برعکس روزے کا علم ہے اور جان بوجھ کر اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو پھر گناہگار بھی ہے اور اس کی قضا بھی ہے، گناہگار بھی اور اس کی کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے روزہ رکھ لیا اور بھولے سے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر دیا ہے، بھولے سے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر دیا، بدل چڑھ گئے، جلد باز لوگ ہوتے ہیں اور پہلی اذان دے دی کہ چلو جی سورج غروب ہو گیا ہے، جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں جب سورج پھر نکل آیا ہے۔ اب یہ روزہ نہیں ہوا لیکن یہ چونکہ بھول کے کام ہوا ہے، گناہگار بھی نہیں ہے، اس کی قضا لازم ہے، اس کی قضا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر روزے کو افطار کر دیا، اب وہ گناہگار بھی ہے، اس کے ذمے قضا بھی ہے، اس کے ذمے کفارہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اب رمضان کے روزے کی توہین کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، رات تک سورج غروب ہونے کے متصل بعد روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے روزے کو لے جانے کی اجازت نہیں۔ جس طرح شیعہ حضرات آگے لے جاتے ہیں 10-15 منٹ لیٹ جا کر روزہ افطار کرتے ہیں، نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے سورج کی ٹکیا مکمل طور پہ غروب ہو جائے تو روزے کے افطار کا وقت ہو گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے میری امت بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ اس لیے جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سورج کھڑا ہو اور پہلی افطار کر دو، سورج غروب ہونے کے بعد جلدی، سورج غروب ہونے سے پہلے جلدی، سورج غروب ہونے کے بعد جلدی افطار کرتے رہے گی۔ لیکن یقین کر لینا چاہیے جو اعلان کرنے والا ہے اس کی سب ذمہ داری ہے، اگر وہ وقت سے پہلے روزے کو کھلا دیتا ہے سب کے گناہ اس کے ذمے ہوگا، اور اگر صحیح ٹائم پہ روزہ افطار کراتا ہے اور روزہ کھلواتا ہے تو پھر ثواب ہی اس کے ذمے ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی اللہم ذکرک وشکر وسلم انا آمنا بک وآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار نسألک العفو والمعافاة فی الدنیا والدنیا والآخرہ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اجمعین برحمتک یا